ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جس نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے، جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑہ کروڑ صلاۃ و تسلیم حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ زمر کی آیت ہے۔ سورہ زمر قرآن مجید کے 22ویں پارے سے شروع ہو کر 23ویں پارے سے شروع ہو کر 24ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ 23ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 24ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ زمر کے 23ویں پارے سے ہے اور اس کا نشان 22 ہے۔ 23ویں پارے کی 22 نمبر کی آیت ہے سورہ زمر کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو سنگ دل ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور صحیح گمراہی یہی لوگ ہیں، صحیح گمراہی میں، کھلی گمراہی میں یہی لوگ ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور شروع دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو فیصلے ہوں گے 2 گروہوں کے درمیان ہی ہوں گے نا، حق اور باطل کے درمیان میں شروع دن سے 2 گروہ ہوئے، اور یہاں اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا ہی ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فرمائے وہ اللہ کے نور پر ہے، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کے نور پر ہے یا اللہ کی طرف سے نور پر ہے۔ اور وہ شخص فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور وہ شخص جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، یا جس کا دل اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہو گیا، اللہ نے فرمایا یہ ایک لوگ ہیں۔ 2 طرح کے لوگ، بعض لوگ وہ ہیں جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور ان کا دل اللہ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔ اس مضمون کی تقریر، اس مضمون کا ایک بیان پچھلی نشست میں ہو چکا ہے۔ بہت ساری باتیں وہ تھیں جو باقی تھیں، تو ہم نے دوسری آیت تلاوت کی ہے۔ پچھلی نشست میں جو ہم نے آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ انعام کی تھی، ابھی جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ زمر کی ہے۔ مضمون دونوں کا ایک ہی ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تشریح بھی ایک ہی بیان کی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ کس طرح سینہ کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور میں ہوتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں نقل کیا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام الی آخرہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ آیت تلاوت فرمائی قلنا کیف انشراح صدرہ یا رسول اللہ، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سینہ کیسے کھل جاتا ہے، یہ سینہ کیسے انشراح صدر کیسے ہو جاتا ہے، اسلام کے لیے سینے کا کھلنا کیا معنی رکھتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل النور القلب انشرح وانفسح، جب اللہ کسی کے دل میں نور داخل کر دیتا ہے تو اس کا دل، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے. قلنا فما علامت ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، اللہ نے اسلام اور احکام اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، ہم ایسے شخص کو کیسے پہچانیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی 3 علامت ہے، اس کی 3 نشانیاں ہیں. فرمائے التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزول الموت. فرمائے اس کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہوگا، جس کا دل اللہ نے اپنے خاص نور سے مزین و منور کر دیا ہوگا، اس کی ایک علامت یہ ہے وہ دار غرور سے بھاگے گا، دھوکے کے گھر سے بھاگے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے کام کرے گا جو ہمیشگی کا گھر ہے. التجافی عن دار الغرور، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کے بارے میں خود اللہ نے فرمائے یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے. وما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور ساری چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں. یہ دنیا بالکل ایسی ہے جیسے سراب ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں کہ سراب ہیں. سراب آپ جانتے ہیں سخت گرمی میں دور کہیں آپ دیکھیں تو پانی چمکتا ہوا نظر آئے گا، جب قریب جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اسے سراب کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے مثال دی ہے دنیا کی اور کہا کہ دنیا بھی اسی طرح ہے کہ آپ دور سے دیکھیں تو بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس کا دل اللہ اپنے نور سے مزین کر دے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دار غرور سے بھاگتا ہے، دار غرور سے تہی دامہ ہوتا ہے، اپنے دامن کو چھپاتا ہے. یعنی دنیا سے اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتا، دنیا سے اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر کے لیے کام کرتا ہے. اس کی توجہ ہمیشگی کے گھر کے لیے ہوتی ہے. 2 واستعداد للموت قبل نزول الموت، اور وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. یہ 3 علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کا دل اللہ ایمان کے لیے کھول دے، جس کا دل اللہ ایمان سے منور کر دے، اس کی علامت یہ ہے. اب جس کا دل اللہ سخت کر دے، جس کے دل کو اللہ تنگ کر دے، اس کی علامت اس حدیث میں نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید کی آیت میں دونوں کا ذکر ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نور میں ہے وہ، اور فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل اللہ کے ذکر سے سخت، اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہو گیا ہے، جن کا دل اللہ کے دل سے اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتا ہے. دونوں کا ذکر کیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کی ہے تو فقط ایسے لوگوں کی تشریح بیان کی، ان لوگوں کی علامت بیان کی جن کا دل اللہ نے ایمان سے منور کر دیا ہے، اور اللہ نے جن کے دل کو اللہ اپنے نور سے مزین کر دیا، ان کا ذکر کیا. لیکن جن کا دل سخت ہو گیا ان کی علامت نہیں بتائی اور ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب حق کا ذکر کر دیا جائے تو باطل کا ذکر خود ہی ہو جاتا ہے. جب 2 چیزیں آپس میں متضاد ہوں تو ایک کا ذکر کر دیا جائے تو دوسرا خود ہی واضح ہو جاتا ہے. جب زمین کا ذکر کر دیا جائے تو آسمان خود ہی واضح ہے. جب رات کا ذکر کر دیا جائے تو رات کے مقابل میں جو دن ہے وہ خود ہی واضح ہے. جب حق کا ذکر کر دیا جائے تو باطل خود ہی واضح ہے. جب نور کا ذکر کر دیا جائے تو
تاریکی خود ہی واضح ہے، اس وجہ سے رسول اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3 علامتیں ہیں کہ غرور یعنی دھوکے کے گھر سے بھاگنے والا وہ ہوگا جس کا دل اللہ نے اپنے نور سے مزین کر دیا، اور دوسری علامت جس کا دل اللہ نے اپنے نور سے مزین کر دیا ہے وہ آخرت کے لیے کام کرنے والا ہوگا، تیسری علامت وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یہ 3 علامتیں ہدایت کی ہیں، یہ 3 علامتیں وہ ہیں کہ جس کے دل میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں، یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے مزین کر لیا ہے۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے، جس کا دل سخت ہو گیا ہے وہ دار غرور کی تیاری نہیں کرے گا، وہ دار خلود کی تیاری نہیں کرے گا، دار غرور کی تیاری کرے گا۔ وہ آخرت کے لیے کام نہیں کرے گا، وہ دنیا کے لیے کام کرے گا۔ اور جس کا دل اللہ نے سخت کر دیا ہے، جو تنگ دل ہو گیا ہے، جو سنگ دل ہو گیا ہے، وہ الٹ ہے اس کا، یعنی جس کا دل منور ہو گیا وہ دنیا سے بھاگے گا، آخرت کے لیے کام کرے گا، اور جو سنگ دل ہو گیا ہے، جس کا دل اللہ نے سخت کر دیا ہے، وہ آخرت کے کام سے بھاگے گا اور دنیا کے لیے کام کرے گا۔ اور وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، جس کا دل اللہ نے مزین کر دیا، اور جس کا دل اللہ نے مزین نہیں کیا ہے وہ موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جب اس کا الٹ کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ صحیح راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر نہیں کیا، اس جگہ ذکر نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مقام پر پوچھا گیا تو آپ نے سنگ دلی کا ذکر بھی کیا، اس کی علامت بھی بیان کی اور اس سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی بیان کیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آج کی دوسری حدیث ہے جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان، یہ ان کا لقب ہے صاحب سر رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سی راز کی باتیں ارشاد فرمائی تھیں جو انہوں نے اپنے سینے میں رکھا، کسی دوسرے کو بتایا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے انہیں منع کیا تھا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم کسی دوسرے کو نہ بتانا۔ انہی رازوں میں سے ایک راز تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں جتنے منافقین تھے رسول اللہ نے ہر ایک کا نام انہیں بتا دیا تھا، اور انہیں منع کیا تھا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی دوسرے کو نہ بتانا، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے آپ تو جانتے ہیں منافق کون ہے، کون دل سے مسلمان ہے، کون زبان سے مسلمان ہے، آپ تو جانتے ہیں نا، تو رسول اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ یہ ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، امام بیہقی اس حدیث کو نقل کرتے، حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلب مثل الکف ہکذا، آپ نے فرمایا کہ دل اس طرح ہے، ہتھیلی کی طرح ہے، اس طرح ہتھیلی خالی ہے نا، کھلی ہوئی ہے، آپ نے ہتھیلی کو اس طرح بلند کیا اور فرمایا القلب مثل الکف ہکذا، دل اسی طرح کھلا ہوا ہے، دل اسی طرح ہتھیلی کی طرح ہے، فیذنب الذنب فینقبض منہ، پھر انسان گناہ کرتا ہے تھوڑا سا بند ہو جاتا ہے، ثم یذنب الذنب فینقبض منہ، پھر تھوڑا اور گناہ کرتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، ثم یذنب الذنب فینقبض منہ، پھر اور گناہ کرتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، حتی اجتمع، یہاں تک کہ دل پورا بند ہو جاتا ہے، فَإِذَا اجتماع طُبِعَ عَلَيْهِ، جب دل پورا بند ہو جائے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جب دل پورا بند ہو جائے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے فَإِذَا سَمِعَ خَيْرًا سَمِعَ فِي أُذُنَيْهِ، جب وہ کوئی خیر کی بات سنتا ہے تو اپنے کانوں سے سنتا ہے، جب خیر کی بات سنتا ہے تو وہ خیر کی باتیں اس کے کانوں تک آتی ہیں، لیکن فَإِذَا سَمِعَ خَيْرًا سَمِعَ فِي أُذُنَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ إِلَى الْقَلْبِ، پھر جب وہ خیر کی باتیں اس کے دل میں اترنا چاہتی ہیں فَلَا يَجِدَ فِيهِ مَدْخَلًا، تو دل کی جانب خیر کی باتیں جانے کا راستہ ہی نہیں پاتی، وہ باتیں کانوں سے نکل کر کانوں سے ہی نکل جاتی ہیں، کانوں میں داخل ہو کر کانوں سے ہی نکل جاتی ہیں، دل تک وہ خیر کی بات پہنچتی نہیں ہے۔ جب دل تک خیر کی بات پہنچتی نہیں ہے تو پھر وہ ہدایت کو قبول کرنے والا ہوتا بھی نہیں ہے۔
یہی مقام ہے کہ اس مقام پر آ کر انسان کی موت ہوتی ہے، اس کی ہدایت کی موت ہوتی ہے، اس کی خیر کی موت ہوتی ہے، پھر وہ ضلالت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ گمراہی کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے آپ میں غور کرے کہ اگر خیر کی باتیں اسے خوش کرتی ہیں، خیر کی باتوں سے اس کا دل نرم ہوتا ہے، قبر و حشر کی باتوں سے اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، دل ڈرنے لگتا ہے، آخرت حشر اور میزان کی باتیں، دوزخ کی باتیں، دوزخ کے عذاب کی باتیں، جنت کی باتیں، یہ ساری باتیں سن کر، اللہ کے خوف کی باتیں، خشیت الہی کی باتیں سن کر اگر دل لرزتا ہے، اگر دل نرم ہو جاتا ہے تو یہ خیر کی امید ہے، یہ خیر کی بات ہے، یہ خیر کی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل ابھی پوری طرح بند نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، حدیث کی باتیں بیان کی جائیں تو دل گھبرانے لگے اور انسان اپنے آپ میں ہی مست ہو جائے اور اس کے دل میں بے چینی آ جائے تو یہ خیر کی علامت نہیں، یہ خطرے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل بد ہو چکا ہے اور خیر کی بات اب اس کے دل میں منتقل نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کا دل گھبرا رہا ہے۔ جب ایسی بات ہو جائے تو یہ گمراہی کی علامت ہے، اور ایسا ہی شخص ہے کہ وہ پھر گمراہی پہ گمراہی کیے چلے جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے، پھر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے دل میں ایک چھوٹا سا نقطہ آ جاتا ہے، گناہ کا ایک سیاہی آ جاتی ہے، پھر اگر وہ پچھتاوے میں آ جائے، نیکی کرے تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرے پھر سیاہی آتی ہے۔ امام سیوطی نے اس کو بھی لکھا ہے، پھر سیاہی آتی ہے، پھر گناہ کرے پھر سیاہی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے سیاہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر وہ خیر کی بات سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق اور باطل، خیر اور شر، گمراہی اور ہدایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب انسان خود ہی اپنے آپ میں غور کرے اور دیکھے کہ وہ کتنا دنیا دار ہے، کتنا دیندار ہے، دین کے لیے کتنا کام کر رہا ہے، دنیا کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ جب آخرت کی بات آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے، اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سے یہ آواز آتی ہے کہ چلو اٹھ کر چلو، یہاں وہ بات میرے مطلب کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے ڈر جانا چاہیے کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے، خیر سے بند ہو گیا ہے۔ اور اچھی علامت یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جائے، جب احادیث کا ذکر کیا جائے، جب خیر و شر کی بات کی جائے، جب قرآن کی بات کی جائے، جب جنت و دوزخ کی بات کی جائے، جب قبر کی بات کی جائے، جب حشر کی بات کی جائے تو دل میں نرمی محسوس ہو اور ایسا محسوس ہو کہ مجھے وہ کام کرنا تھا جو میں نہ کر سکا، اب میں کروں گا۔ دل میں اگر نرمی محسوس ہو تو یہ اچھی علامت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ابھی بھی کچھ نور ایمان باقی ہے، اللہ کا نور باقی ہے۔ پھر انسان اگر اپنے ارادے کے مطابق نیکی کے کام کرتا رہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ سب کچھ دھل جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل شیشے کی طرح، آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل رب ذوالجلال کا آئینہ دار ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل اللہ کے نور سے منور اور مزین ہو جاتا ہے۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو بھی نقل کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلب تصعد كما يصعد الحديد اذا اصابها الماء، فرمایا یہ جو دل ہیں یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جائے جب اس پر پانی لگے۔
لوہے پر پانی لگے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے نا، لوہے میں زنگ لگ جائے تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہوتا ہے ویسے ہی دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ ان هذه القلب تصعد كما يصعد الحديد اذا اصابه الماء۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے سے زنگ دور کرنے کی تو بہت سے ہیلے ہیں، لوہے سے زنگ دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جب دل زنگ آلود ہو جائے تو دل سے زنگ کو دور کرنا اور پھر اسے دوبارہ سے اللہ کے نور سے مزین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا فما جلاہا یا رسول اللہ دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن کثرت سے کرنا۔ جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور تلاوت قرآن کثرت سے کرتا ہے تو دل میں جو زنگ ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے نور سے مزین و منور ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے دل مزین ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان کو شیطان نے انہی دو چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ وہ دنیا اور جہان کی ساری باتیں کرتا ہے لیکن موت کی بات نہیں کرتا۔ اس کے پاس سارے کاموں کے لیے وقت موجود ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر اگر بیٹھ جائے تو رات سے صبح ہو جائے، اسے خبر بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو، لیکن اگر کہیں قرآن خوانی میں وہ ایک پارہ لے کر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے تو ہم تو چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پڑھنے والوں کے، ایسی الجھن میں ایسی تکلیف میں چہرہ ہوتا ہے، پھر ہمیں خود ہی کہنا پڑتا ہے لائیے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ اس کے لیے تکلیف دور ہو جائے۔ آج کا انسان انٹرنیٹ چلانے میں ماہر ہے، قرآن پڑھنے میں اس کی مہارت ختم ہے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آسانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے باوجود وہ پڑھنا نہیں چھوڑتا، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھ سیکھ کر پڑھ رہا ہے، بے دلی سے نہیں پڑھ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے پڑھنا مشکل لگتا ہے تو وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں، وہ پڑھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پڑھائی میں روانی آ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اٹک اٹک کر مشکل سے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرا تکلیف کے ساتھ قرآن پڑھنے کے باوجود وہ پڑھنا چھوڑ نہیں پا رہا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے؟ آج ہر کام کے لیے وقت موجود ہے، قرآن کے لیے وقت موجود نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر بات کے لیے بات ہے، لیکن ذکر موت نہیں ہے، موت کا ذکر کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل زنگ آلود ہو رہے ہیں۔ اب نیکی کی بات ان کے لیے غصہ دلانے کا باعث بنتی ہے، اگر دنیا اور دنیا داری کی بات کی جائے، بے حیائی کی بات کی جائے تو اس سے انہیں فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب ایسا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو چلتے پھرتے موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے کا کیا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور دوسرا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے مردے نہلاؤ، اس لیے کہ مردہ جسم کو چھونا موت کو یاد کرنے کے لیے سب سے بڑی خوبی ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ زندہ انسان مردے انسان کو جب ٹچ کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج میں اسے نہلا رہا ہوں، کل کوئی مجھے نہلائے گا، آج یہ میرے ہاتھ پر ہے، میں جہاں گھماتا ہوں وہیں گھومتا ہے، کل کوئی ہوگا جو مجھے اسی طرح نہلائے گا اور وہ جدھر رخ کرے گا میں ادھر ہی گھوم جاؤں گا۔ کتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، انسان زندگی میں کس قدر طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن مرنے کے بعد ایک ہاتھ کا محتاج ہو جاتا ہے، ہاتھ جہاں اسے گھمائے وہیں گھومتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین اور مضبوط ذریعہ مردے کو نہلانا ہے، کہ جب انسان مردے کو نہلاتا ہے تو اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔
آج یہ بھی بات ہم دیکھیں نا کہ کثرت موت وہ ہم میں نہیں ہے، کثرت تلاوت قرآن مجید وہ ہم میں نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ دنیا داری ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ رہی ہے اور دل زنگ آلود ہو رہے ہیں۔ تیسرا ذریعہ مردے نہلانا۔ کیا ہر ایک کو مردے نہلانا آتا ہے؟ اب تو انسان بھاگتا ہے۔ زندوں سے ڈرنا چاہیے، آج کا انسان مردوں سے ڈرتا ہے۔ ہم نے تو کئی بار دیکھا کہ باپ کی میت پڑی ہے، گھنٹوں ہو گئے، اولاد میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ باپ کی میت کو نہلائے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے کسی غسال کو، نہلانے والے کو، کہ وہ آئے گا اور آ کر نہلائے سخت گرمی میں، اور میت آہستہ آہستہ متغیر ہو رہی ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی مل جائے نہلانے والا تو ہم اسے لے کر آئیں، کچھ پیسے دے کر اسے باپ کی میت نہلا لیں۔ یہ ہمارے لیے ترقی نہیں، تنزلی ہے، یہ عزت کی بات نہیں، یہ ذلت کی بات ہے۔ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے کہ ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن گھر میں اگر خدا نخواستہ میت ہو جائے تو میت کو نہلانے والا ہم تلاش کرتے۔ تم خود کیوں نہیں نہلاتے؟ کیا تم خود نہاتے نہیں؟ میت کو نہلانا کوئی الگ کام ہے یا اسے الگ طریقے سے نہلایا جاتا ہے؟ اس کو بھی نہلایا ویسے ہی جاتا ہے جیسے تم خود نہاتے ہو۔ تو ڈر کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ باپ کا پردہ بیٹے کے پاس ہی رہے، کوئی دوسرا پردے کی جگہ کو نہ ہاتھ لگائے، پردے کی جگہ نہ دیکھے، یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ تو سعادت مندی ہے کہ باپ کو نہلانے والا بیٹا ہے یا بیٹے کو نہلانے والا باپ ہے یا گھر والے ہیں۔ یہ تو سعادت مندی ہے کہ گھر کی عزت گھر میں ہی ہے، اور جو پردے کا ہے وہ پردے کی بات پردے میں ہی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس طرف توجہ کہاں جاتی ہے، اس طرف سوچ کہاں جاتی ہے؟ بچہ اگر ذہین ہو تو اعلیٰ تعلیم دیا جائے، بچہ اگر ذہین ہو تو اسے ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش کی جائے۔ سب کچھ بناؤ، اس سے پہلے انسان بناؤ۔ اگر وہ دینداری نہیں جانتا، وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا تو وہ قصائی ہوگا۔ اگر اس کے دل میں دینداری نہیں ہوگی، وہ پروفیسر ہو جائے گا، وہ وکیل ہو جائے گا، جج ہو جائے گا۔ اگر دینداری نہیں ہوگی تو وہ قصائی ہوگا۔ اگر دینداری ہوگی تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوگا، دینداری ہوگی تو لوگوں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے والا ہوگا۔ ہم نے سب کچھ پڑھایا، دینداری نہیں پڑھائی۔ پھر جب بچہ بڑا ہو کر باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو پھر آتے ہیں امام صاحب کے پاس، کوئی تعویذ دے دیجئے، بچہ بگڑ گیا۔ بچہ باپ میں بگڑا ہے، پہلے تم بگڑے ہو۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، میت نہلانا سکھائیے۔ یہ کب سکھائیں گے؟ یا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے گھر میں میت نہیں ہوگی؟ اللہ ہر ایک کو حیاتی دے، سلامت رکھے، لیکن یہ بات طے ہے جو زندہ ہے وہ مرے گا۔ جس گھر میں زندگی ہے اس گھر میں موت آئے گی۔ یہ تو فرشتہ آ کر کہتا ہے۔ جب میت کے سامنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، تو میت کا موت کا فرشتہ ان رونے والوں سے کہتا ہے اس پر نہ رو، اپنے آپ پر رو، اس لیے کہ میں اسے لے کر جا رہا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ اس کا وقت ختم ہو گیا، تمہارے پاس وقت باقی ہے، کچھ تیاری کر لو۔ لوگ اسی پر رو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا دینداری سکھائیے، دنیا داری خود ہی آئے گی۔ اگر دینداری آ جائے تو آخرت کے لیے کام کریں گے، دنیا خود ہی سنور جائے گی۔ یہ حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ استعداد للموت قبل نزول الموت، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جن کا دل اللہ نے اپنے نور ایمان سے مزین اور منور کر دیا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا داری سے بھاگتے ہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں، عید آنے سے پہلے عید کی تیاری، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، گھر میں شادی ہو تو شادی کے دن آنے سے پہلے سالوں پہلے اس کی تیاری ہو جائے۔ اور عقل مند انسان کتنا ہے کہ جب کہا جائے موت کے لیے کچھ تیاری ہے تو کہتا جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہ تمہاری عقل مندی ہے؟ ایک چھوٹا سا کام ہو اس کے لیے تم سالوں پہلے تیاری کرتے ہو۔ موت کی اگر بات آ جائے، موت پر گفتگو ہو تو کہیں جب جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تمہیں معلوم کیا ہے کہ سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو وہاں کے لیے تیاری کرے، اور وہاں کے لیے تیاری کرنے کے لیے کچھ دنیا داری سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، کچھ دیندار بننا ہوگا۔
یہ میرا اپنا کہنا نہیں، میرے آقا صلی اللہ، کیا خوبصورت فرمان ہے جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، عنہما سے روایت کی. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتي الهوى وطول الامل. آپ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف رکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جن چیزوں کا خوف رکھتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں، ہوا، طول عمل، یعنی خواہشات نفسی اور لمبی امید. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت سے، آپ اتنا کچھ سننے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، اب سے ہم آخرت کے لیے کام کریں گے، لیکن باہر جانے کے فوراً بعد یہی دو چیزیں ہیں، ہوا اور طول عمل، خواہشات نفسی اور لمبی امید انسان کو پھر دنیا داری کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہوا کا مطلب ہے خواہشات، انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور لمبی امید، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی امید اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ 4 مرتبہ بھی موت کے بعد زندہ کر دیا جائے تو وہاں تک نہ پہنچ سکے، وہ ایک ہی زندگی میں وہاں تک پہنچنے کی تمنا کرتا ہے. یہ ہے لمبی امید. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر اگر خوف ہے تو ان دو چیزوں کا خوف ہے، الہوا و طول العمل، خواہشات نفسانی اور لمبی امید. پھر فرمایا فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، جہاں تک خواہشات ہے یہ کام کیا کرتی ہے، فرمایا یہ انسان کو حق سے روک دیتی ہے. حق بات کہنے اور حق عمل کرنے سے انسان کو اپنی خواہشات روکتی ہیں. وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اور جہاں تک لمبی امید کی بات ہے تو جب انسان کے دل میں لمبی امید آئے فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، تو وہ انسان کو آخرت سے فراموش کر دیتی ہے، انسان آخرت کو بھول جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون. فرمایا اس دنیا ہے یہ چل رہی ہے اور جا رہی ہے، وہ آخرت ہے وہ چل رہی ہے اور آ رہی ہے. ہادی الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، یہ دنیا ہے یہ سفر پہ ہے اور جا رہی ہے. وہادی الآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ، اور وہ آخرت ہے وہ سفر پہ ہے اور وہ آ رہی ہے. ولکل واحدۃ منہما بنون، اور ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہے. دنیا کی بھی اولاد ہے، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں. پھر میرے آقا نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا بنی دنیا فَافْعَلُوا، پس تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسا کرو، تم آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے بندے بنو. فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ دَارُ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ. فرمایا آج تم عمل کرنے والے ہو، حساب نہیں دیا جائے گا، اور کل تم جہاں پہنچو گے وہ دار الحساب ہے، وہاں عمل نہیں کیا جائے گا. لہذا وہاں کے لیے آج کام کرو. اور دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، تمہیں خود ہی انتخاب کرنا ہے، اختیار کرنا ہے کہ تم دنیا کے بیٹے بننا چاہتے ہو یا آخرت کے بیٹے بننا چاہتے ہو. جو آخرت کے اولاد بنے وہ خیر ہی خیر میں ہے، اور جو دنیا کے بیٹے بننے کی کوشش کرے تو دنیا نے ہر ایک سے بے وفائی کی ہے، اس سے بھی بے وفائی کرے گا. لہذا یہ ساری احادیث، قرآن مجید کی آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ لوگوں بہت کچھ کر لیا، اب آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو، آخرت کے لیے بھی کام کرو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہبر ملک عدم، دفعتاً یک بارگی جائے گی تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اب عمل کا وقت ہے، لہذا ہم نے عمل کرنا ہے. کیسے عمل کرنا ہے؟ حضرت ابو تراب نخشبی رحمہ اللہ، ابو تراب نخشبی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ابو تراب نخشبی رحمہ اللہ
کہتے ہیں کہ بال کچھ بڑے ہو گئے، پیسے نہیں ہیں کہ حجام کی دکان پر جائیں تو اس سے پیسے دے کر بال بنوا لیں۔ جب بہت زیادہ ہو گئے تو آپ گئے حجام کی دکان پر اور اس سے حجام سے کہا بھائی میرے بال بنوا دو، میرے بال بنا دو، اور میں ابھی تو پیسہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن آخرت کی نیکی کے بدلے میں بنوا دو، آخرت میں اپنے رب سے التجا کر کے تمہیں اس کام کی نیکی دوں گا، آخرت کے لیے کچھ کام کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حجام وہ بال بنا رہا تھا کسی کا، آدھے میں اس نے اسے چھوڑا اور انہیں پکڑ کر انہیں بٹھایا اور ان کے بال تراشنے لگا۔ اب جو ظاہر ہے کہ جو آدھے میں تھا تو وہ بھاگ کر جائے گا کہاں، اس نے تو پورا کام ہی کروانا ہے نا، لہذا اب وہ ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ جناب آپ تو میں نے تو پیسے دیے اور آپ نے اس کے لیے کام شروع کر دیا جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، میرا پہلے پورا کام کر دو، پہلے میرا کام کر دو پھر اس کی طرف جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، نیک بندے کی علامت یہی ہے کہ جب دنیا و آخرت دونوں ساتھ آئے تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ مجھے میرے والدین نے سکھایا ہے، مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب دنیا و آخرت دو کام ایک ساتھ آ جائیں تو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے کام کرنے چاہیے۔ یہ حجام سمجھ گیا، ہم عقل مند لوگ نہیں سمجھ سکے۔ حجام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ نہ سمجھ سکے۔ تو کہتے ہیں اب وہ بنانے لگا۔ حضرت ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب بناتے بناتے کچھ وقت گزر گیا، وہاں سے حاکم وقت کا گزر ہوا، اچانک نظر پڑی ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ بال ترشوا رہے ہیں، تو اس نے اپنے خادم سے پوچھا، خزانچی سے پوچھا کہ یہ کیا اللہ کے ولی ابو تراب نقشبندی رحمہ اللہ ہیں؟ فرمایا ہاں یہی ہیں۔ فرمایا کہ آج ہمارے نصیب چمک گئے کہ آج ہمارے علاقے میں آپ کی آمد ہوئی، لہذا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا کہ 1000 سونے کے سکے ہیں۔ کہا کہ لے جاؤ اور ان کی خدمت میں دو، اور حجام کو یہ دینا اور کہنا کہ ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ کے بال کاٹنے کے بدلے میں یہ 1000 سونے کے سکے حاکم وقت نے بھجوائے ہیں، حاکم وقت نے بھجوائے ہیں۔ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے نا، دنیا اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کریں گے تو دنیا کی قضا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اللہ بہت دیتا ہے۔ تم نے کبھی بھی علماء کو روتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹرز اپنی سیلری کو بڑھانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، آج تک تم نے کسی مسجد کے امام کو، علماء کو سڑکوں پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ احتجاج کریں کہ بھئی ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کام کرے دنیا آتی ہے اس کے پاس۔ اور بہت سے علماء وہ ہیں جو بڑے بڑے لوگوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ اس کے پاس تو اسے سوچ بھی نہیں تھی کہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے۔ 1 دینار میں دن بھر گزار لے، وہ دن بھر اگر کمائے تو 1 سونے کا سکہ کمائے، لیکن ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ کے بال جب تراشنے لگا 1000 دینار اسے وہ خادم آ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کس نے دیا؟ کہا وہ فلاں جگہ حاکم وقت کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ بھیجا اور کہا کہ ان کے اچھی طرح بال تراشو، اور یہ ان کی خدمت کے بدلے میں حاکم وقت نے 1000 سونے کے سکے دیے۔ اس نے کہا کہ 1000 کیا، اگر 10,000 بھی ہوتے تو میں نہ لیتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آخرت کے لیے دنیا بیچ دوں؟ میں بیوقوفوں میں سے نہیں ہوں، میں آخرت کے لیے دنیا بیچنے والا نہیں ہوں، لہذا یہ میں نہیں لوں گا۔ ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ نے اس کے پیسے کی پر اپنا ہاتھ لیا، اپنے ہاتھ سے اس کے پیسے کی جھولی کو، یہ بوری کو لیا اور لینے کے بعد اس کی جانب اچھال دیے اور فرمایا یہ لے جاؤ، یہ پیسے تو یہ ہیں کہ یہ ایک حجام بھی یہ پیسے قبول نہیں کرتا، میں کیسے قبول کر لوں؟ لہذا اپنے حاکم وقت کو لے جا کر دے دو اور کہہ دو کہ یہ پیسے تمہارے لیے، تمہیں مبارک ہوں، اگر آخرت چاہتے ہو تو آخرت کے لیے کوئی اچھا کام کر لینا، لیکن نہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے نہ حجام کو ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں
جو کاروباری رہتے ہوئے بھی، کاروباری ذہن رکھتے ہوئے بھی آخرت کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو جو وہاں کے لیے کام کرتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت اسے دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اچھے کام کریں، دنیا داری بھی کریں، لیکن دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے دنیا کے لیے کام کیجئے، اور آخرت میں جب رہنا ہے جتنا وقت رہنا ہے، کتنا وقت رہنا ہے، 60 سال 100 سال، ہمیشہ ہمیش خالدین فیہا ابدا، قرآن مجید کی آیت ہے نا، ہمیشہ ہمیش وہاں رہنا ہے۔ جب وہاں کے لیے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے تو عقل مند انسان وہ ہے کہ وہاں کے لیے بھی تیاری کرے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، دل کا زنگ دور ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، دل کا زنگ دور ہوگا، موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد جو ایام آنے والے ہیں وہ نور علی نور ایام ہیں، وہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی آپ لوگوں کو رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کرواتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ ایام آنے والے ہیں، وہ چاند نکلنے والا ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا ابھی سے اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ ماہ رمضان کے جتنے روزے ہیں، جتنی مصروفیات آ جائے، جو آ جائے، ماہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی مصروفیات آ جائے تراویح کی نماز نہیں چھوڑیں گے، جتنی مصروفیات آ جائے اللہ کی بندگی نہیں چھوڑیں گے، اور ماہ رمضان میں حتی المقدور کوشش کریں گے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ بخیر و عافیت ماہ رمضان تک پہنچا دے، ورنہ بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو ہماری طرح ماہ رمضان کے منتظر ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ماہ رمضان تک پہنچ نہیں سکے گا۔ لہذا ماہ رمضان پر پہنچنے کی دعا بھی کیجئے، اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو خوب اللہ کی بندگی کیجئے، عبادت کیجئے، ریاضتیں کیجئے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ماہ رمضان میں جیسے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، عبادات کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ کیسے عبادت کا سیزن ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں نفل نماز اگر پڑھی جائے تو فرض کے برابر، اگر فرض پڑھیں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے دنیا دار چیزوں کی قیمت بڑھاتے ہیں، اللہ رحم فرماتے ہوئے ثواب کی قیمت بڑھا دیتا ہے، ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا ای الناس اقیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے الاستعداد للموت قبل نزول الموت، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اچانک ہی موت آتی ہے نا، پھر انسان ڈھونڈتا رہ جاتا ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی جمع پونجی کو دیکھتا ہے، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ موت آئی، پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، سب کچھ۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو پھر مجنوں بنایا۔ بڑھاپے میں آ کے کیا کیا ستم ڈھایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چوکا نہ سمجھا نہ سنبھلا ذرا بھی۔ عجب تیری غفلت کی ہے انتہا